الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم وقال الله تبارك وتعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين۔ ہر طرح کی حمد و ثنا، بڑائی، بزرگی، کبریائی، تعریف، توصیف اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس نے زمین، آسمان، چاند، سورج، سیارے، ستارے، پہاڑ، دریا اور دنیا کے اندر پائی جانے والی بے شمار مخلوقات کو پیدا کیا، اور وہی اللہ رب العالمین ان تمام مخلوقات کو رزق بھی پہنچا رہا ہے۔ بعدہ انگنت لا تعداد درود و سلام ہو اس آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے بڑی محنت و مشقت کے ساتھ اللہ کی امانت کو، اللہ کے دین کو ہم تک پہنچایا۔ ساتھ ہی ان تمام لوگوں پر اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہو جنہوں نے آپ کے بتائے ہوئے طریقے پر اپنی زندگی کو گزارا۔ معزز سامعین کرام، حاضرین جمعہ، آپ یہ سوچتے ہوں گے کہ عید تو چلی گئی، قربانی کا جو دن تھا وہ تو گزر گیا، اب پھر دوبارہ یہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها کیوں کہا جا رہا ہے؟ اب تو یہ عید پھر بعد میں آئیں گی، ایک سال کے بعد۔ ایسا نہیں ہے، جو ذبح کا وقت تھا وہ گزر گیا، لیکن اس کا مقصد ہماری زندگی میں ہمیشہ رہے گا۔ قربانی کے ذریعے سے ہمیں جو پیغام دیا گیا ہے، ہمیں جو سبق سکھایا گیا ہے، ہم کو جو تعلیم دی گئی ہے، وہ ہماری زندگی کے ہر عمل میں، ہر کام میں، ہر معاملے میں، ہر چیز میں اس کا اثر ہونا چاہیے۔ قربانی کا نام، قربانی کا مقصد صرف جانور کو ذبح کرنا نہیں ہے، جانور کا گوشت کھانا نہیں ہے، 2 دن 4 دن تک الگ الگ طرح کی چیزیں، خیمہ، پایا، بھیا، کلیجی اور سموسے اور کباب اور یہ سب کھانے کا نام صرف قربانی نہیں ہے۔
قربانی اللہ کا تقرب حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ قربانی کا معنی اور مفہوم یہی ہوتا ہے، قربا یقرب قربانا، یعنی قربت حاصل کرنا، نزدیکی حاصل کرنا۔ انسان جانور کو ذبح کر کے، جانور کی قربانی پیش کر کے، یہ ایک عبادت ہے۔ یہ بھلے اس کے بدلے میں، اس کے عوض میں ہمیں ایک اور فائدہ ہوتا ہے کہ الحمدللہ ہمیں اس کا گوشت نصیب ہوتا ہے، ہمیں گوشت کھانے کو ملتا ہے، لیکن اس کا اصل مقصد، اصل سبق اور اصل جو پیغام دیا جا رہا ہے کہ تمہیں اپنی زندگی میں ہر موڑ پر، ہر معاملے میں، ہر وقت اپنی الگ الگ چیزوں کی قربانی کو اللہ کے لیے پیش کرنا ہے۔ وقت کی قربانی دینا ہے، مال کی قربانی دینا ہے، کاروبار کی قربانی دینا ہے، اور تمہارے نفس کی قربانی دینا ہے، برائیوں کی قربانی دینا ہے۔ ان ساری چیزوں کی قربانی ہمیشہ تمہیں دیتے رہنا ہے۔ ایک دن ہم نے جانور ذبح کر دیا، اس کے گردن پر چھری ہم نے پھیر دی تو یہ قربانی ہو گئی، ختم ہو گئی، ایسا نہیں ہے۔ یہ تو ہمیں یاد دلایا جا رہا ہے، ہمیں جگایا جا رہا ہے، ہمیں بیدار کیا جا رہا ہے کہ یہ دیکھو، یہ جس طرح سے تم آج قربانی کرتے ہو، اسی طرح تمہارے ہر زندگی کے معاملے میں تمہیں اللہ کی راہ میں اپنی محبوب چیز کو، اپنے اچھے سے اچھے چیزوں کو اللہ کی راہ میں ہمیشہ قربان کرتے رہنا ہے۔ قربانی یعنی قریب ہونا۔ عام سی مثال آپ کے سامنے اگر میں دوں، پھر بالکل دنیا کے اعتبار سے، دنیا کی طرح سے، ابھی کوئی منسٹر آ جائے گا، ایم ایل اے آ جائے گا، ایم پی آ جائے گا، کوئی وزیر آ جائے گا تو بڑا آپ دیکھیں گے سب جو ہے اس کی آگے پیچھے، اس کے قریب قریب جائیں گے، وہ جہاں جائے گا اس کے پیچھے پیچھے جائیں گے۔ تو یہ تو ہمیں جو قربت حاصل کرنا ہے، وزیروں کے وزیر، پی ایم کے پی ایم، اور جو سب سے بڑا ہے، جو سب سے اعلیٰ ہے، اب سب سے اکبر ہے، جو سب کا داتا ہے، جو سب کا مالک ہے، سب کا خالق ہے، سب کا مالک ہے، اس کی قربت ہمیں حاصل کرنا ہے۔ یہ قربانی کے ذریعے سے یا جو بھی نیک اعمال ہو، ہم جو نماز پڑھتے ہیں تو یہ نماز رسم ادا نہیں کرتے، حالانکہ ابھی تو معاملہ ایسا ہی ہو گیا ہے، چاہے نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، عمرہ ہو، یا کوئی بھی عمل ہو، نعوذ باللہ، اللہ ہمیں بچائے، اللہ ہمیں خالص اللہ کی رضامندی کے لیے، عبادت کے اعتبار سے، عبادت کے طور پر اللہ کی رضا حاصل کرنے کا ذریعہ سمجھ کر، اپنے ایک ذمہ داری، اپنا فرض سمجھ کر کے ہم کو تمام عبادتوں کو ادا کرنے کی اللہ تبارک و تعالی ہم کو توفیق عطا فرمائے۔ آدمی نماز پڑھتا ہے تو بھی ایسا ہو گیا جیسے رسم کے طور پر پڑھی جا رہی ہے۔ جمعہ کا معاملہ ہی آپ دیکھ لیجئے، میں نے تو پہلے بھی کئی مرتبہ کہا ہے، ایسے ہمارے پاس موبائل دیکھنے کے لیے، راستوں پر گپ سپ لگانے کے لیے، سنیما ہال میں جانے کے لیے لمبی قطار میں 1-2 گھنٹہ کھڑے رہیں گے، وہاں پر ہو آدھار کارڈ سدھارنے جاؤ، وہاں 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ جو بھی بیٹھنا پڑے گا ہم بیٹھیں گے، پاسپورٹ نکالنے جاؤ، وہاں بھی ہم کو اگر ٹائم نکالنا پڑے، یا کوئی بھی معاملہ ہو، یہ تو ایک مثال ہے۔ تو ان سارے کاموں کے لیے، ان ساری چیزوں کے لیے، کاروبار کے لیے، سب کے لیے ہمارے پاس وقت ہے، اللہ کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ ہم آدھا گھنٹہ، وہ بھی ہفتے میں صرف 1 دن، 1 نماز کے لیے آنا ہے، وہ بھی ہم آ نہیں سکتے ہیں، تو ہم کیا قربانی پیش کریں؟ کیا قربانی دیں گے؟ ہم وقت کی قربانی ہم نہیں دے سکتے، اپنے جان کی قربانی کیا دیں گے؟ اتنے لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں جانور یہ ہمیں پیغام دے کر کے گئے کہ ہم نے تو اپنے سروں کو اللہ کی راہ میں کٹا دیا، ہم نے اپنے آپ کو اللہ کے لیے قربان کر دیا، نچھاور کر دیا، تم اپنے سر کو، اپنی پیشانی کو اللہ کے سامنے جھکا نہیں سکتے ہو؟ یہ تمہارا اسلام، یہ تمہارا ایمان کیسا اسلام ہے تمہارا؟ کیسا ایمان ہے تمہارا؟ کیسی غیرت ہے تمہاری؟ کیسا تمہارا درد ہے؟ کیسی تمہاری محبت ہے؟
ایک جانور تھا، جانور تمہیں یہ سبق دے رہا ہے کہ ہم نے اپنی جان کو کٹا دیا، اپنی نفس کو کٹا دیا، ہم اللہ کے لیے قربان ہو گئے۔ تم اپنے سر کو اللہ کے دربار میں مسجد میں جھکانے کے لیے تیار نہیں ہو، آدھا گھنٹہ پہلے آنے کے لیے تیار نہیں ہو۔ کیا یہی ہمارا اسلام ہے؟ کیا یہی ہمارا ایمان ہے؟ یا کہیں یہی ہماری محبت ہے اللہ سے؟ یہ ہماری دین کی محبت ہے یہی؟ اللہ کے واسطے خدا را، اللہ کے لیے، میرے لیے نہیں، آپ اللہ کے لیے وقت نکالیے، کم سے کم جمعہ کے لیے وقت نکال کر کے جلدی آنے کی کوشش کیجیے۔ اللہ ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے۔ رسم کے طور پر نہیں ہمیں ادا کرنا ہے۔ شاعر کہتا ہے، بہت اچھی بات کہتا ہے، بہت زبردست بات کہتا ہے، رہ گئی رسم اذاں روح بلالی نہ رہی، رہ گئی رسم اذاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی۔ جس شوق سے، جس جذبے سے، جس محبت سے، جس خلوص سے، جس اللہ کے واسطے سے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دیتے تھے، وہ شوق، وہ جذبہ، وہ محبت، وہ لگن، وہ الفت، وہ دین کی چاہت نہیں ہے۔ اذان دی جاتی ہے ایسے گویا جیسے رسم کے طور پر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دیتے تھے، سما جو ہے وہ گونج اٹھتا تھا، آدمی کو اذان سننے کے لیے اس کا دل کرتا تھا، بے قرار ہو جاتا تھا۔ اور آج کی اذانیں بھی نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اذانوں کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس انداز میں، اس الفت، اس محبت اور اس جذبے کے ساتھ اذان دینے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہماری اذان سن کر کے لوگ دوڑے ہوئے مسجدوں میں چلے آئے، جس طرح حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اذان کو سن کر کے لوگ مسجد میں دوڑے چلے آتے تھے۔ رہ گئی رسم اذاں روح بلالی نہ رہی، یہی حال ہم نے قربانی تو ادا کر دی، ایک رسم کے طور پر گوشت کھانے کے لیے کر دی، لیکن اس سے جو ہمیں عبرت لینا چاہیے تھا، اس سے جو ہمیں سبق حاصل کرنا تھا، وہ سبق ہم حاصل نہیں کر گئے۔ رہ گئی رسم اجائے کا قربانی کرنے کی، جانور کو ذبح کرنے کی جو رسم ہے وہ ایک رسم رہ گئی، رسم ادا ہو گئی، ورنہ اس سے جس چیز کو ہمیں حاصل کرنا چاہیے وہ ہمیں حاصل نہیں ہوا تو کوئی فائدہ نہیں، کوئی مطلب نہیں ہے۔ فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی، فلسفہ جس کے اندر حکمت، دانائی، سبق آموز باتیں ہوتی تھی، وہ باتیں ختم ہو گئی، صرف فلسفہ نام کا رہ گیا۔ وہ جو حکمت کی باتیں اور نصیحت کی باتیں تھی، وہ باتیں فلسفے کے اندر سے ختم ہو گئی۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری اصلاح فرمائے، اللہ ہمیں خلوص کے ساتھ تمام اعمال کو انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ قربانی کے مقصد کو اور قربانی کا جو پیغام ہے، اس پیغام کو حاصل کرنے کی اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا، بارہا ہم نے اس آیت کو سنا ہوگا، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ قربانی کے ذریعے سے ایک سبق یہ بھی سکھایا جا رہا ہے کہ لوگوں کے اندر تقوی پیدا ہو، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، اللہ کی محبت پیدا ہو۔ ورنہ جانور تو آدمی ہمیشہ ذبح کرتے رہتا ہے، اللہ تعالیٰ کو نہ تو جانور کا گوشت پہنچتا ہے نہ تو اس کا خون پہنچتا ہے۔ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، لحم کہتے ہیں گوشت کو اور دم کہتے ہیں خون کو۔ لحوم یعنی گوشت اور دماء یعنی خون، نہ گوشت پہنچتا ہے نہ خون پہنچتا ہے، تو پھر کیا پہنچتا ہے؟ وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ، تمہارا جو تقویٰ ہے، خلوص، للہیت، جس جذبے کے ساتھ، جس ایمان کے ساتھ ہم جانور کو قربان کرتے ہیں، جانور کو ذبح کرتے ہیں، وہ ہمارا تقویٰ اور ہمارے دل کا خلوص اللہ کو پہنچتا ہے۔ ہم اسی جذبے کے ساتھ، خلوص کے ساتھ قربانی کے جانور کو ہم پیش کریں تاکہ ہمارے اندر تقویٰ اور پرہیزگاری پیدا ہو جائے۔ ایسے ہی دوسرے جو
عبادتیں ہیں، دوسرے اعمال ہیں، ان کا مقصد بھی یہی ہے کہ انسان متقی بن جائے، پرہیزگار بن جائے، انسان کے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ روزے کے بارے میں بھی کہا گیا کہ لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ نماز کے بارے میں بھی کئی جگہ یہ کہا گیا ہے کہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے، تم متقی بن جاؤ۔ جو بھی عبادت ہے، ان عبادتوں کا مقصد انسان کے اندر ایک تو تقوی پیدا کرنا ہے اور دوسرا اللہ کی قربت حاصل کرنا ہے۔ مشرکین بھی یہی کہتے تھے، ما نعبدهم الا لیقربونا الی اللہ زلفی، حالانکہ وہ اللہ کے علاوہ دوسروں کی عبادت کرتے تھے، لیکن پھر بھی وہ یہ کہتے تھے کہ ہم غیر اللہ کو چھوڑ کر کے جن کی عبادت کرتے ہیں وہ اس لیے کرتے ہیں کہ تاکہ وہ ہمیں اللہ کے قریب کر دے، لیقربونا الی اللہ، تاکہ وہ ہمیں اللہ کے نزدیک کر دے۔ الحمدللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ کا فضل، اللہ کا کرم، اللہ کی مہربانی، ہمیں کوئی واسطے کی، کوئی سہارے کی ضرورت، ڈائریکٹ ہم اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں، ڈائریکٹ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں۔ ان الحمدللہ بالکل بلا واسطہ کسی ذریعے کے بغیر ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور اس کی قربت حاصل کرتے ہیں۔ جانور کی قربانی سے ایک سبق یہ بھی ملتا ہے کہ جانور بے عیب ہونا چاہیے۔ جانور کیسا ہونا چاہیے؟ عیب نہیں ہونا چاہیے، جانور عیب دار نہیں ہونا چاہیے۔ تو جو قربانی کر رہا ہے وہ بے عیب دار ہوگا تو چلے گا؟ جانور اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے انسان کو یہ بھی سبق دے رہا ہے، یہ بھی تعلیم دی جا رہی ہے، یہ سمجھایا جا رہا ہے یا سکھایا جا رہا ہے کہ جس طرح سے قربانی کا جانور بے عیب ہونا چاہیے، اسی طرح سے قربانی پیش کرنے والا بھی بے عیب ہونا چاہیے۔ حرام کا پیسہ، بے ایمانی کا پیسہ، چھینا ہوا پیسہ، بدکاری کا پیسہ، سود کا پیسہ، اس کا بھی جانور نہیں ہونا چاہیے۔ آدمی خود بھی برائیوں سے، شراب سے، زنا سے، سود کے کاروبار سے جو ہے برائیاں گنتے جائیں گے، کم نہیں ہوگی۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جس طرح سے قربانی کے جانور کے بارے میں کہا گیا کہ قربانی کا جانور عیب دار نہیں ہونا چاہیے، اسی طرح سے قربانی کرنے والا بھی عیب دار نہیں ہونا چاہیے، وہ بھی بے عیب ہونا چاہیے، تاکہ انسان اپنے آپ کو بے عیب دار بنانے کی کوشش کرے، اپنے اندر جو خامیاں ہیں، جو کمیاں ہیں، جو برائیاں ہیں، اس کو دور کرنے کی کوشش کرے۔ یہ بھی تعلیم دی جا رہی ہے، یہ بھی سبق سکھایا جا رہا ہے۔ اور صرف قربانی کے بارے میں ابراہیم علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ صرف میری قربانی اللہ کے لیے ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے الحمدللہ ایک ایسا عمل، ایک ایسا اسوہ اور ایک ایسا آئیڈیل انہوں نے دنیا والوں کے لیے پیش کیا، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رہتی دنیا تک مسلمانوں کے لیے ایک واجبی عمل قرار دیا۔ آپ غور کیجئے اور سوچئے ذرا کہ وہ کتنا عظیم عمل ہوگا، وہ کتنا بڑا جو ہے کام ہوگا، کتنی بڑی ان کی قد و کاوش اور کتنی زیادہ محنت ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ابراہیم علیہ السلام کا یہ عمل اتنا پسند آیا کہ ہمیشہ کے لیے اس عمل کو مسلمانوں کے لیے واجب قرار دیا گیا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے صرف قربانی کے لیے نہیں کہا کہ میری قربانی اللہ کے لیے ہے، بلکہ کیا کہا؟ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ و بذالک امرت وانا اول المسلمین۔ یہ قربانی کا دن اور قربانی کا عمل ہمیں یہ بھی تعلیم دے رہا ہے کہ ہم اپنی قربانی کے بارے میں صرف یہ نہ سوچیں اور قربانی کے بارے میں یہ نہ کہیں کہ میری قربانی اللہ کے لیے ہے، بلکہ
قل ان صلاتی میری نماز و نسکی اور میری قربانی و محیایا و مماتی میرا جینا اور میرا مرنا سب اللہ کے لیے ہے۔ انسان کو جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی نعمتیں عطا فرمائی ہے، اتنی نعمتیں عطا فرمائی ہے کہ جس کو وہ شمار نہیں کرتا ہے، لیکن پھر بھی انسان ان نعمتوں کے عوض میں، ان نعمتوں کے بدلے میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار نہیں بنتا ہے، نمازوں کی پابندی نہیں کرتا ہے، برائیوں سے نہیں بچتا ہے اور نیکی کے کاموں میں حصہ نہیں لیتا ہے۔ آج جو نمازی تھے، پڑھنے والے ہیں، اتنے ہی نمازی ہے، نمازیوں کی تعداد میں بڑھتی نہیں ہوتی ہے۔ جو نماز پڑھنے والے ہیں ان کا یہ فرض بنتا ہے، ان کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنا دوست گھر میں، محلے میں، بھائی ہے، بہن ہے اور بیٹا ہے، بیٹی ہے، پوتا ہے، پوتی ہے، بھانجا ہے، بھانجی ہے، جو بھی ہے، جتنے افراد ہیں جن کو ہم کچھ کہہ سکتے ہیں، ان کی اصلاح کر سکتے ہیں، ان کو نصیحت کر سکتے ہیں، ان تمام لوگوں کو ہمیں دین کی رغبت دلانا چاہیے، نماز کے بارے میں ان کو کہنا چاہیے، ان کو ساتھ میں لے کر کے آنا چاہیے۔ یہی ایک سبق اس جو واقعے سے ہم کو مل رہا ہے۔ اسماعیل علیہ السلام کی پرورش، ان کی تعلیم، ان کی تربیت ایسی ہی ہوئی تھی۔ ماں باپ نے دین کے بارے میں ان کو ایسے ہی سمجھایا تھا، ایسے ہی بتایا تھا، ایسی تربیت کی تھی ان کو، اللہ سے پیار، اللہ کی محبت اور دوسری دین کی جو بھی ساری باتیں تھیں وہ ان کو سمجھائی گئی تھی۔ ورنہ ایک بیٹا آج ہی کا آپ جو ہے ایگزامپل یا نمونہ آپ لے لیجئے کہ اپنے بیٹا اللہ کے راستے میں ذبح ہونے کی بات تو دور کی بات ہے، انگلی کٹانے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ انگلی کٹانے کی بات تو اور ہے، اگر ماں باپ کسی کام کے لیے کہہ دے تو اس کام کو کرنے کے لیے تیار نہیں۔ بیٹا تھوڑا بازار سے یہ لے کے آؤ تو نہیں، مجھے کام ہے ابھی۔ یہ آج کی تربیت ہے، اس میں قصور ہمارا ہے، اولاد کا قصور نہیں ہے۔ ہم نے ان کی تربیت پر توجہ نہیں دی، اور بچپن سے ہونا چاہیے۔ بچپن سے بیٹا پیدا ہونے کے، سمجھدار ہونے کے فوراً بعد ہی جو ہے بچوں کو اس طرح کی تعلیم دینا چاہیے۔ آج تو تھوڑا سا اگر بچہ روتا ہے، ماں فوراً اسے موبائل پکڑوا دیتی ہے، یا باپ اسے فوراً موبائل ٹیٹو یا پھینٹو یا پتہ نہیں کیا آتا ہے موبائل میں، اس کو چالو کر کے دے دیتے ہیں، بیٹا اسی میں بس جاتا ہے اور اس کے ذہن میں بچپن ہی سے وہی موبائل گھسنے لگتا ہے۔ قرآن کی آیت سناؤ، سورہ فاتحہ سناؤ اس کو، اور کوئی ایسی چیز موبائل میں نہیں۔ وہ بھی موبائل اگر وہ ابھی سورہ فاتحہ یا قرآن کی تلاوت سنے گا تو تھوڑی دیر کے بعد وہ دوسرا کچھ اس میں چالو کرنے ہی والا ہے، وہ ہمیشہ قرات موبائل میں نہیں سنے گا وہ۔ اس لیے بچوں کی تعلیم پر، بچوں کی تربیت پر، ان کے اخلاق پر، ان کے کردار پر زیادہ سے زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اسماعیل علیہ السلام کو ان کے باپ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے خواب میں حکم دیا ہے کہ میں تمہیں اللہ کی راہ میں ذبح کر رہا ہوں۔ تو انہوں نے یہ پوچھا کب دیکھا تھا، کون سے دن دیکھا تھا، کب ذبح کرنے کے لیے کہا ہے؟ کوئی سوال نہیں کیا، یہ بھی نہیں کہا کہ میں کیوں ذبح ہوں، مجھے کیوں ذبح کریں گے، کچھ نہیں۔ یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ اے ابا جان، اللہ کی جانب سے آپ کو جو حکم ملا ہے اس حکم کو آپ کر گزریے، اس پر آپ عمل کیجئے اور آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ آج ہم بھی اپنے بچوں کو یہی تعلیم دیں، اور اس کی اصل وجہ جو ہے وہ ماں ہے۔ ماں جو ہے اصل باپ تو گھر میں رہے گا نہیں، زیادہ تر ماں ہی رہے گی۔ اور وہ کہتے ہیں نا کہ جب فیکٹری بگڑ جاتی ہے نہ تو فیکٹریز کے اندر سے جو پروڈکٹ ہونے والی ہوتی، جو سامان، وہ بھی خراب ہو جاتا ہے۔ تو یہ ماں ایک فیکٹری ہے، اگر یہ ماں اگر بگڑ گئی تو اس سے پیدا ہونے والا جو بچہ ہے وہ بچہ بھی ویسا ہی ہوگا، اس کی پروڈکٹ بھی خراب ہی ہو جائے گی، وہ پروڈکٹ اچھی نہیں ہوگی۔
تو اس لیے ماؤں کو خاص طور سے اپنے بچوں پر زیادہ سے زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ باپ جو ہے دستبردار ہو جائے گا کہ مولانا نے تو کہہ دیا کہ ماں کی ذمہ داری ہے۔ جہاں تک ہمارا بس چلتا ہے وہاں تک ہماری بھی ذمہ داری بنتی ہے، ہمیں بھی کچھ وقت اور کچھ ٹائم اپنے بچوں کی اصلاح کے لیے، اپنے بچوں کی تربیت کے لیے، اپنے بچوں کی تعلیم کے لیے نکالنا پڑے گا، ورنہ کل بچہ وہ ہمارے سامنے ہوگا، پھر ہماری شکایت کسی کام کی نہیں ہوگی۔ اس لیے ہم اس پر بھی زیادہ توجہ دیں اور اس پر دھیان دیں اور قربانی کے مقصد کو سمجھنے کی ہم کوشش کریں، اور قربانی کا جذبہ صرف عید الاضحیٰ کے دن نہیں، باقی آنے والے دنوں میں بھی ہمیشہ ہمارے دل کے اندر رہنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہم تمام لوگوں کے اندر قربانی کا صحیح جذبہ پیدا فرمائے، اور ہمیں اللہ کے واسطے اللہ کی راہ میں اپنی چیزوں کو قربان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہماری قربانیوں کو قبول فرمائے۔ الہ العالمین ہماری ہر طرح سے حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالی ہمارے حلال کاروبار میں، حلال کمائی میں برکت عطا فرمائے۔ اللہ تعالی جو حج کے لیے گئے ہیں اللہ ان کی حفاظت فرمائے۔ اللہ ان کو اور ہم کو اور جو بھی بیمار ہے سب کو صحت اور تندرستی عطا فرمائے۔ رب العالمین ان کو باسلامت و باحفاظت اپنے وطن تک پہنچائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے حج کو بھی، جیسے میں نے پہلے کہا کہ حج جیسے عمرہ پکنک ہو گیا ہے، حج میں عمرہ میں سیلفی لینا، ویڈیو بنانا، حرم کے اندر کعبہ کے سامنے، مینا میں، عرفات میں، یہ ایک عام چیز بن گئی ہے۔ یہ ہم سیلفی لینے کے لیے گئے، ویڈیو بنانے کے لیے گئے کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے گئے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے گئے، ہزاروں لاکھوں روپیہ خرچ کے اس کو ایسے ہی ہم ضائع کر دیں گے، برباد کر دیں گے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس موبائل کے فتنے سے بچائے، موبائل کا غلط استعمال کرنے سے بچائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے نیک اعمال کو قبول فرمائے۔ رب العالمین ہمارے جو بھی مرحومین اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، جو قبروں میں پوشیدہ ہے اور جہاں بھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اللہ ان کے حساب و کتاب کو آسان فرمائے، اللہ انہیں ہر کروٹ چین و سکون عطا فرمائے۔ رب العالمین ہم تمام لوگوں کی مغفرت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ بار الہ ہمیں جہنم کی آگ سے بچائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔